یہ فرمائیے گا کہ سمجھا یہ جاتا ہے کہ امیر ہونا نیکی کی علامت ہے اور غریب ہونا بدی کی علامت ہے، کہ بھائی وہ تو بڑا امیر ہے، بڑی نیکیاں بھائی اس کی، تو وہ غریب ہے اس کے تو اعمال ہی ایسے ہیں۔ اب یہ تصور رکھنا کیا فرمائے گا اس حوالے سے؟ دیکھیں قرآن کریم نے بڑے واضح انداز میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک تم میں سے زیادہ اکرم، زیادہ بزرگی والا، زیادہ عزت والا وہ ہے جو زیادہ متقی ہے۔ تقوی والا۔ تو کہیں پر بھی یہ نہیں فرمایا کہ جس کو ہم نے مال دیا ہے وہ عزت والا ہے، اور جس کو ہم نے مال نہیں یہاں پر آڈوم ہوگا وہاں پہ بھی عزت والا ایسا تو نہیں ہے۔ ایسا تو نہیں ہے۔ اور قرآن کریم نے ایک اور بھی وضاحت دی کہ فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ۔ یہاں پر یہ فرمایا جا رہا ہے کہ ہم دیکھ کر بھی آزماتے ہیں اور لے کر بھی آزماتے ہیں۔ بے شک۔ تو یہ کسی کو زیادہ اس کے پاس پیسہ ہونا یا بڑا منصب ہونا یا اس کا مالدار ہونا، یہ اس بات کی ہرگز دلیل نہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا جو ہے مقرب بندہ ہے۔ اور کسی کا دنیاوی طور پر مال و دولت اس کے پاس نہ ہونا، کوئی عہدہ نہ ہونا، کوئی چیز نہ ہونا، وہ غریب ہے، فقیر ہے، یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہے معاذ اللہ، یا وہ گناہ گار ہے۔ میں نے آپ کو سمجھا دیا، خطبہ حجۃ الوداع میں حضور نبی کریم علیہ ابتدائی آیت جو آپ نے سرنامہ کلام میں سٹارٹ کی نا، بس وہی اصل اس کا کیا بات ہے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ خطبہ حجۃ الوداع میں بھی اللہ رب العالمین کے پیارے نبی علیہ السلام نے یہ فرما دیا، کسی امیر کو غریب پر، کسی غریب کو امیر پر، کالے کو گورے پر، گورے کو کالے پر، اسی طریقے سے عربی کو اجمی پر، اجمی کو عربی پر، کوئی فضیلت نہیں۔ فضیلت کا مقدار ایک ہی ہے، وہ اتقاکم ہے، کہ تم میں سے جو زیادہ متقی ہے۔ اچھا اب اس پر بھی غور ہو جائے کہ یہ اللہ رب العالمین نے کیا کیوں ہے، کسی کو زیادہ عطا فرمایا، کسی کو کم عطا فرمایا۔ اچھا بھائی بات یہ کہ وہ مالک و خالق ہے، خالق و مالک ہے، اس کی مرضی ہے جس کو زیادہ عطا فرمائے، جس کو کم عطا فرمائے۔ کون ہوتا ہے جو اس کو پوچھے؟ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود لوجک موجود ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لِيَقُولُوا أَهَٰؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّن بَيْنِنَا أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ۔ فرمایا کہ اسی طرح ہم بعضوں کے ساتھ آزماتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کون کیا کہتا ہے نا، وہ کہتے ہیں نا کہ اچھا ان کو زیادہ مال عطا فرما کر ہم میں سے ان پر زیادہ احسان فرما دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ زیادہ بہتر جانتا ہے کہ شکر گزار کون ہے۔ اچھا یہ تھا کیوں؟ کہ ہوا یہ کہ جتنے شروع اسلام میں داخل ہو رہے ہیں وہ فقراء مسلمان ہیں۔ اچھا اب مالدار اور فقراء مسلمان دونوں کے لیے آزمائش ہے۔ اچھا مالدار کفار یہ سوچتے ہیں کہ اگر ہم اسلام میں داخل ہو گئے تو فقراء کی جو ہے نا اتباع کرنی پڑے گی، ان کے ماتحت ہونا پڑے گا۔ اور فقراء مسلمان جو اسلام میں داخل ہو رہے ہیں وہ یہ سوچ رہے ہیں، وہ کس طرح آزمائش میں ہیں کہ یہ نافرمان ہونے کے باوجود بھی ان کے پاس اللہ کی نعمتیں ہیں، مال و دولت ہے، تو فرمایا ہم اس طرح آزماتے ہیں، یہ ہماری مرضی ہے۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں پھر بات ارشاد فرمائی، نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیاۃ الدنیا ورفعنا بعضہم فوق بعض درجات لیتخذ بعضہم بعضا سخریہ ورحمت ربک خیر مما یجمعون۔ یہ سورہ زخرف اس کی آیت نمبر 32 ہے۔ اور شروع میں کیا فرمایا؟ اہم یقسمون رحمت ربک، کیا اللہ کے سوا کوئی اور ہے جن کو تم پوچھتے ہو تو وہ یہ تقسیم کرتے ہیں مال و دولت، نعمتیں وہ تقسیم کرتے ہیں؟ نا نا نا، اللہ فرماتا ہے ہم تقسیم کرتے ہیں۔ نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیاۃ الدنیا، کسی کو زیادہ عطا فرماتے کسی کو کم۔ کیوں؟ ورفعنا بعضہم فوق بعض، ہم کرتے ہیں۔ لیتخذ بعضہم بعضا سخریہ، یہ لام جو ہے نا یہ لی انجام کو بیان کر رہا ہے۔ جسے ہم کہتے ہیں نا کہ چور نے چوری کی اس لیے کہ وہ جیل جائے، اس لیے کہ وہ جیل جائے، ہم نے اس لیے کیا۔ اب دو مطالب ہیں یہاں پر، تاکہ ہم دیکھیں اپنے بندوں میں سے کہ کون کس کا مذاق اڑاتا ہے، صحیح ہے۔ اور دوسرا معنی کیا ہے؟ دوسرا معنی یہ کہ تاکہ یہ تفاوت جو پیدا ہوتا ہے یہ غرور تکبر کے لیے نہیں ہوتا، یہ افضلیت کے لیے نہیں ہوتا۔ اگر ہم سب کو امیر کر دیتے تو کام کاج کرنے والا کون ہوتا؟ سب کو کام کاج کرنے والا بنا دیتے، سب کو مزدور بنا دیتے، تو پھر مناصب پر فائز کون ہوتا؟ سب کو چلاتا کون؟ تو فرمایا یہ اس لیے ہم نے کیا ہے لیتخذ بعضہم بعضا سخریہ، کہ جو تم میں سے ضرورت مند ہیں تم اپنے ماتحت کر لو، ان سے کام کاج لو اور ان کا صحیح طریقے سے تم خیال رکھو۔ تو یہ اصل یہ ہے کہ سب امیر ہوتے تو کیا ہوتا، سب غریب ہوتے تو کیا ہوتا۔ میں اسی لیے کہتا ہوں سب علماء ہوتے تو کیا ہوتا، اور سب علماء نہ ہوتے کیا ہوتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے، اللہ کی تقسیم ہے۔